اسی پارے میں اللہ نے رمضان کے روزے بھی ہم پہ فرض کیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے کا مقصد اللہ نے بیان کر دیا، تاکہ جو تمہاری بریکیں فیل ہو گئی ہے نا، پورے سال اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگے رہتے ہو، حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا، تو اللہ حلال بھی ہم سے چھڑوا دیتے ہیں، کیونکہ جب حلال بھی انسان چھوڑ دے گا تو حرام کا چھوڑنا آسان ہوگا۔ تو جو رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے گا کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو، اس کو تو تقوی ملے گا، جو اس نیت سے نہیں رکھے گا تو اس کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا۔ روزے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن جو حکمت تھی وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو راتوں میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ اس نیت سے رکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگی تبدیل ہو، اور تہجد اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے اور ہم سے برائیاں چھوٹ جائیں۔ اسی میں پارے میں اللہ نے روزے کا حکم دینے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اس کی دعا، قبول کرتا ہوں۔ دیکھیں رمضان کے ساتھ اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ روزہ، رمضان اور دعا ان کی آپس میں بہت مناسبت ہے، اس لیے رمضان میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ تو ساری ضائع جا رہی ہیں، اس لیے وہ دل لگا کے دعا مانگتے بھی نہیں ہیں، ایسے سرسری مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کوئی چیز ٹرائی کر کے دیکھ لینا۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں چاہ رہا ہوں اس طرح سے قبول ہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کس طرح سے قبول کر رہا ہے، قبول لازمی کرتا ہے وہ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور بھیک مانگیں اور اللہ نہ دے۔ دنیا میں جب کوئی چھوٹا سا سخی بھی ہو نا، اس کے سامنے کوئی فقیر ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ پکڑا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ اللہ سے کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور وہ آپ کو دے نا؟ تو یہ جو سوال ہے نا کہ ہم مانگتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دے چکے ہیں۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دعائیں مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اور اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دعا مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے اور پھر ایک دن آ کے بولتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں اور اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو نبی نے فرمایا اس دن سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس نے کیوں کہا میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں کرتا، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے اللہ کر رہا تھا قبول۔ وجہ اس کی یہ کہ جس طرح سے وہ چاہتا ہے نا اس طرح قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح اللہ قبول کرنا شروع کر دے کہ آپ نے کوئی چیز مانگی اسی وقت مل جائے، پھر تو ساری دنیا مسلح لے کے سنبھال لے اور دعائیں ہی مانگتی رہے، وہ سارے کام کاج چھوڑ دے۔ تو اللہ نے کچھ معاملہ غیب کا رکھا ہے، قبول کرتا ہے لیکن اپنے انداز سے کرتا ہے وہ۔ اب وہ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں قبول کرنے کے، آپ ایک چیز مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ وہ نہیں دیتا، اس کا آلٹرنیٹ اس سے اچھا دے دیتا ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں پتا چلتا کہ یہ قبول ہوئی ہے کیونکہ آپ نے تو جو مانگی ہوتی وہ ملی نہیں ہوتی۔ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو اس سے اچھی آلٹرنیٹ تمہیں جو چیز ملی ہے وہ تمہاری دعا کی وجہ سے ملی ہے۔ بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملتی، بلکہ ہوتا ہی ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اب مصیبت ہم نے آتے ہوئے دیکھی نہیں ہوتی تو ٹلتی ہوئی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہمیں، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ میں نے مصیبت اس پر آنی تھی اور میں نے اس کی دعاؤں کی وجہ سے مصیبت ٹال دی ہے۔ اور کچھ نہیں تو کم سے کم دعا اجر کے طور پر قیامت کے دن محفوظ ہو جاتی ہے وہ۔ تو یہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کیسے قبول کرتا ہے، تو ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اسی صورت میں اللہ نے ایک بہت اہم حکم یہ بھی دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور حکام کو رشوتیں کھلا کے کسی کا حق نہ مارا کرو۔ یہ بھی لگتا ہے بہت پرانی بدعت ہے، ہمیشہ سے دنیا میں رائج رہی ہے کہ حکمرانوں کو، ججز کو، عدلیہ کو پیسے کھلا کے ان سے ظلم کروانا، کسی کا حق مار لینا۔ تو اللہ نے کہا کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور کھلاؤ بھی نہیں ناحق طریقے سے، یعنی رشوت بھی مت دو کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کہ کسی کا حق جو ہے تم دبا لو۔
اسی صورت میں اللہ نے حج اور عمرے کے احکام بھی بیان کیے اور فرمایا کہ حج جو ہے فمن فرض فیہن الحج، جو بھی حج فرض کر لے گا اپنے اوپر، عمرے کا بھی یہی حکم ہے، علماء نے بیان کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو آپ احرام عمرے کا باندھے یا حج کا احرام باندھے، 3 پابندیاں آپ کے اوپر احرام کے بعد آ جائیں گی۔ کوئی بیہودہ بات زبان سے نہیں کرنی آپ نے، نہ کوئی عمل کرنا ہے، ولا فسوقا، اور کوئی فسق و فجور کی بات، اور ولا جدالا، اور کوئی جھگڑا۔ احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا، چیخ و پکار کرنا، یا کوئی بیہودہ بات کرنا، یا کوئی گناہ کرنا، یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہوا تھا زودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ جب حج یا عمرے کے سفر پہ جایا کرو نا تو زاد راہ لے کے جایا کرو۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توکل کا غلط مفہوم جو ہے نا اس پہ رد کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں توکل یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کریں گے، نہ وہ کمانے کی فکر کرتے ہیں، نہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا ہمیں، تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ پھر وہاں جا کے جب بھوک سے برا حال ہوتا تو ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے جا کے۔ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا نا، اللہ تو کھلائے گا لیکن اللہ پہلے جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو آپ۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے ہم کسی سیٹھ کے گھر جا رہے ہوں دعوت پہ تو سیٹھ کھلائے گا نا وہاں بٹھا کے ہمیں، تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اللہ ہی کھلائے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے من و سلوہ اتاروں گا؟ اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، اللہ نے ہی انتظام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ راشن دال پانی لے کے جایا کرو حج کے سفر پہ، تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے۔ کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر زاد راہ وہ تقوی ہے۔ تو اگر تم خالی ہاتھ گئے اور وہاں لوگوں سے بھیک مانگ کے تقوی ہی ختم کر دیا تم نے، کیونکہ بھکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تقوی ہی پہ سودے بازی کر لی، تو جو چیز سیکھنے جا رہے ہو وہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے تم۔ تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا کسی شخص کا بھیک مانگنا پسند نہیں ہے، حج کے سفر میں بھی۔ تو آپ سوچئے کسی کنٹری کا بھکاری ہونا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ملک کو بھی ہمیں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اکنامیکلی اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آج دنیا میں جو اکنامیکلی کمزور ہے نا وہ بڑی طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے، اس پر پھر بڑی طاقتوں کی پالیسیاں چلتی ہیں، پھر وہ تقوی ختم۔ ہمارے ملک میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بڑے طبقے سے تو وہ کہتے ہیں بھائی اوپر کا دباؤ ہے، اور پھر وہ ہمارے حکمران جواب ہی دیتے ہیں بھائی جن کا کھاتے ہیں ہم تو ہمیں پالیسیاں بھی انہی کی چلانی پڑیں گی، قرضے لیتے ہیں ہم ان سے تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی۔ تو وہ ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو۔ ہمارے ملک میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، NGOs یہ کام کر رہی ہیں بہت ساری، خاندانی نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیے۔ جو عدالتی خلا پاکستان میں آیا ہے جنرل مشرف کے دور میں، یہ بھی گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے جنرل مشرف سے کام، کہ بھئی اس کو ختم کرو، عورت کو بھی ڈیورس کا حق دو، تاکہ تمہارا خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو جائے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ہی ختم ہو جائے۔ تو جب آپ اکنامیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کنٹری کو بھی اور اپنے ذات کو بھی اکنامیکلی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایک حکم دیا ہمیں۔ مشرکین مکہ ایک اور گڑبڑ کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تو صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا کہ ہم جب حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے حج کے سفر میں، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی مصر سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو جس کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تو پھر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں اس سے بارگیننگ کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، کیونکہ ایک پروڈکٹ یہاں سستی ہے مصر میں مہنگی ہوگی، ایک پروڈکٹ شام میں مہنگی ہے یہاں سستی ہوگی۔ تو تاجروں کی ملاقات ہوتی تھی، تو بہت سارے صحابہ تو تھے ہی تاجر، تو جب وہ حج کے سفر پہ آتے تو ان کو بزنس کا بھی بڑا موقع ملتا اور ان کا بزنس چمکنا شروع ہو گیا۔ تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو دین میں ہم دنیا کو شامل کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور یہاں ہم کروڑ پتی بن کے جا رہے ہیں، بزنس بھی ہو رہا ہے ہمارا۔ تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو غلط ہے، تو اس پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی غلط نہیں ہے، تم اللہ کے گھر میں کی زیارت کے لیے جاؤ اور بزنس بھی کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جب تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو، فضل تلاش کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامیکلی معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے، اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کوئی اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے. یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو، وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، جو ہے وہ یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، بہت سے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، یہاں مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی، پیسہ کمایا، لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے. تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے.